ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعینہ حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعو فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ ایسے نے کافی احباب تشریف فرما ہے۔ خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے۔ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ کافی صاحبان تشریف فرما ہیں اور یقیناً صلوات ہر بندے کو آتی ہے۔ جسے بھی صلوات آتی ہے وہ 14 کی ذات پر احسان والی نہیں، ایمان والی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وکوکب الدری صاحب الفضل واللطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول ما خلق اللہ نوری۔ جن صاحبان کے اذہان عالیہ میں آل محمد کا رتبہ شان جتنی بلند ہے اور جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ دعاگوہوں کے خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے عزتدار بانیان کا پرخلوص و فیضہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ علماء و ذاکرین کی حاضری، مجاکر کی نوکری، کریم اللہ عبادت میں شمار فرمائے۔ کریم اللہ عزاداروں کا فرش ولا و عزا ذکر حسین ابن علی میں چل کر آنا عبادت میں شمار فرما۔ عزاداروں کی اور عزاداری کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ ذکر پاک کا صدقہ جو مومنین مومنات بھی بے اولاد ہیں جلد سے جلد نمازی عزادار ماتمی فرزند وارث عطا فرما۔ مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما۔ امام کی زیارت کے قابل بنا۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے اور شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت سے بات شروع کی جائے۔ کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کے عزتدار رضادار تشریف فرما ہے۔ جتنی دیر بھی میں آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور، مرکز، قبلہ و کعبہ فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔
اگر آپ کی توجہ صرف منبر حسین اور ذکر پاک رہے گا تو آنے کا مقصد بھی پورا ہوگا اور عبادت بھی ہو جائے گی۔ بس بات شروع کرتے ہیں، وقت ضائع کرنا مقصد نہیں۔ مہنگائی کے اس عروج میں، خطرناک ترین ماحول میں، وائرس کے ان دنوں میں، پابندیوں کے باوجود رات کے اس وقت میں مجلس حسین ابن علی کا ہونا، جو پہلے پہنچ گئے ہو سلام ہے آپ کو، مجلس حسین ابن علی کا ہونا، جو بزرگ ہیں وہ دعا فرمائیں گے، جوان میرا ساتھ دیں گے۔ مہنگائی کے اس عروج میں امیر بھائی، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود رات کے اس پہر میں مجلس حسین ابن علی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں۔ شاباش علی کے شیعہ جو پہلے پہنچ گئے ہو، سلام ہے آپ کو۔ ایسے نے ہاتھ اونچے، حیدری ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ فکرے بھی پڑھوں گا، چہرے بھی پڑھوں گا۔ مجلس حسین ابن علی کا ہونا احمد پور شرقیہ والوں اس بات کی دلیل ہے، بہاول پور کی سٹیٹ والوں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہے بابا جی جو بے وارث نہیں۔ تو سوال کر افتخار حسینی، تو نے برسر ممبر سپیکر پہ یہ چیلنج کر کے کہا ہے کہ مجلس حسین ابن علی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہے جو بے وارث نہیں۔ تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، مجھے علی کی ولایت کی قسم، ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہمارا وارث آج بھی محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، اونچے حیدری۔ آپ جیئے، صدا سلامت رہیں۔ آپ جی امیر بھائی دعا فرمائیں گے بابا جی، ہے نا توجہ سرکار؟ بھائی جان یا علی مشکل سرکار دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد، ہے نا توجہ سرکار؟ یہ ہمارے سرائی کی بیلٹ مظفر گڑھ کے ایک شاعر ہیں، کیونکہ عزاداری کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ عزاداری کے دشمن نہیں، یہ حسین کے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے، سرائی کی شاعر ہیں، انہوں نے 4 سطریں لکھی۔ دشمن نے عزاداری کو جواب دیا ہے اور دعوت فکر دی ہے کہ آ اور دیکھ جاگنا۔ وہ 4 سطریں پڑھوں گا، جتنے ماتمی تشریف فرما ہے ہاتھ بلند ہو جائیں گے تو خیرات مل جائے گی۔ مظفر گڑھ کے شاعر ہیں، انہوں نے 4 سطریں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جلوساں وچ آ، جلوساں وچ آ تے ماتم دی دھمک کو سن۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، جس کا ہاتھ سلامت ہے وہ ہاتھ بلند ہونا چاہیے تھا۔ وہ دے جلوساں وچ آ تے ماتم دی دھمک کو سن، ہر ماتمی دے دل وچ بلیندا ودائے حسین۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے۔ وعدہ جلوس ہے جا چوتھے مصرے پہ سارا پنڈا لوٹ کے کھڑا ہو جائے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، میں دعا لینے کے لیے بات کہنے لگا ہوں۔ وعدہ جلوس ہے جا تے ماتم دی دھمک کو سن، ہر ماتمی دے دل وچ بلیندا ودائے حسین۔ وعدہ مہنگائی دی عروج تے نیازاں دے خرچ دیکھ، آدم دے کتنے بال پلیندا ودائے حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے نہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سارے بولو حیدری۔ بابا جی ہے نا توجہ سرکار؟ پوری ضمانت کے ساتھ سرکار الہیہ میں زوار خان گڑھی، مجھے نام نہیں پتا اس لیے میں نے نام نہیں لیا۔ مالک ان کا سایہ سلامت رکھے اور اس سے زیادہ قلم میں طاقت عطا فرمائے، ہے نا توجہ سرکار؟ بابا جی دعا فرمائیں گے۔ یہ کوئی عام ذکر ہے جس میں آپ تشریف فرما ہے بابا جی، یہ کوئی عام ذکر نہیں۔ فکرے بھی پڑھوں گا، چہروں کی زیارت بھی کروں گا۔ باجن دعا فرمائیں گے۔ کون سا ذکر ہے امیر بھائی؟ وہ عظیم ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر خود خالق کائنات ہے۔
زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے، لیکن جو ابھی بھی نہیں پہنچا اسے بھی افتخار۔ حسینی نے تنہا نہیں چھوڑنا، میری انگلی پکڑو، میں آپ کو فصیل آج کی سیر پہ لے کے چلا جاؤں۔ وہ ذکر ہے کہ جس کا پہلا ذاکر خود خالق کائنات ہے۔ آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں، کسی حصے میں چلے جائیں، نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے، نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے۔ زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین بن علی کا ہے، زمانہ جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر حسین بن علی کا ہے۔ حالانکہ حیرانگی، پریشانی، گھبراہٹ قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، جبکہ ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں۔ یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا، یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا۔ تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور کائنات آدم و عالم میں وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر عیسیٰ روح اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ ہے تو بلند ہو۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ بابا ہے نا توجہ سر؟ امیر بھائی سرکار آپ سلامت رہیں، بس دعا مل گئی زیادہ۔ میں ان احمد پور شرقیہ ریاست، ساری ریاست تشریف فرمائے، عزت دار عزادار، میں امیر بھائی ان فکروں پہ بزرگوں آ گیا ہوں جس سے سن کے دشمن عزاداری کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک فکر آپ نے وصول کرنا ہے جو میرے پاس آپ کی امانت ہے۔ جتنے ماتمی تشریف فرما ہے، جو بزرگ ہیں وہ دعا فرمائیں گے، جوان میرا ساتھ دیں گے، کیونکہ جوانی بنی ہی حسین کے لیے ہے۔ اس جوانی کو سلام ہوتا ہے جو حسین کے کام آ جائے، اس جوانی پہ لعنت ہوتی ہے جو بازار گلی چوک میں ضائع ہو جائے۔ بھائی جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے ہماری ان مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ تو بس مجھے نہ سمجھ کی سمجھ میں امیر بھائی اتنا آیا، کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کے قائم تک، اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا۔ تو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے۔ فکریں میں نے آگے پڑھنے جن کے لیے میں نے محنت کی ہے، اور آپ سے وعدہ کیا ہے کہ دشمن کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا ابلیس کو تکلیف ہوگی، موسیٰ کا ذکر ہوگا فرعون کو تکلیف ہوگی، ابراہیم کا ذکر ہوگا نمرود کو پریشانی ہوگی، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی، حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی، حسین بادشاہ کا ذکر ہوگا پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف، اور جس کی چھت پہ عباس کا علم ہے اور مقروض ہے غازی کے علم کا، آج جب کبھی جہاں کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا پھر علم دے کے مر جانے والوں کو تکلیف۔ اللہ اکبر، آپ جی ہیں سدا سلامت رہے، ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرما۔ سرکار آپ جی ہیں کراچی ملک کی دیواریں کالی کر دیں، بھائی جان ملک پاکستان کا امن خراب کرنے پہ تلے ہیں۔ بابا جی کراچی کی دیواریں کالی کر دی، کیا لکھ کے؟ شیعہ کافر۔ پریشان ہو گئے،
شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر لکھ لکھ کے، اور مولوی یہ کہتا پھرتا جی شیعہ کافر ہے شیعہ کافر ہے، انہوں نے خود حسین کو مارا ہے۔ اب یہ ماتم کرتے ہیں جتنے ماتمی ہو، میں اپنے مذہب کی وکالت میں بات کہنے لگا ہوں، نہ کسی کے مذہب کو چھیڑنا ہے، نہ اپنے عقیدے کو چھوڑنا ہے۔ جتنے ماتمی تشریف فرما ہو، ہم پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم کرنا حرام ہے، انہوں نے خود حسین کو مارا ہے، اب یہ ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم ان کو قتل حسین کی سزا ہے، یہ ماتم ان کو قتل حسین کی سزا ہے۔ میں نے کہا ملا آج تک مجھے ایسی سزا کی سمجھ نہیں آئی، ہاتھ میرے سینے پہ آتا ہے، تکلیف تیرے چہرے پہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جاگتے ذہنوں سے کلام کرتے ہیں، جاگتے ذہنوں سے کلام کرتے ہیں، ہاتھ میرے سینے پہ ہوتا ہے، تو کہتا ہے شیعوں نے مارا ہے، اب یہ ماتم کرتے ہیں شیعوں نے مارا ہے۔ امیر بھائی آپ کے علاقے کی پوری دھرتی کھڑی ہو کے افتخار حسینی کے فکرے کی داد اور دعا دے تو پھر بھی میرا کشکول بھرنے والا نہیں ہے۔ میں سردار سادات کی حویلی سے دعا لینے کے لیے بات کہنے لگا ہوں، یہاں پہ اوچ والے تشریف فرما ہے، دعا لینے کے لیے بابا جی بات کرنے لگا ہوں، کیا کہتے ہیں انہوں نے مارا ہے، اب یہ ماتم کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپس میں لڑنے کی بات نہیں ہے، آپس میں جھگڑنے کی بات نہیں ہے، یہ ہے نواسہ رسول کا تذکرہ، یہ ہے حسین بادشاہ کا تذکرہ، یہ ہے جگر گوشہ بطول کا تذکرہ۔ حسین علیہ السلام کے عزت دار ذاکر آ جائیں گے، وہ یہاں پہ بیٹھ جائیں گے، میں فکرہ آپ کے دلوں پہ نقش کر دوں گا۔ کیا کہتے ہیں انہوں نے خود حسین کو مارا ہے، اب یہ ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم ان کو قتل حسین کی سزا ہے۔ میں نے کہا آپس میں زاہد بھائی لڑنے کی بات نہیں، جھگڑنے کی بات نہیں، یہ نواسہ رسول کا تذکرہ ہے، جگر گوشہ بطول کا تذکرہ ہے۔ آ جاؤ سارے مل کے کرتے ہیں یہاں پہ حسین کے قاتل پہ لعنت۔ اگر میرا چہرہ بگڑ جائے پھر تو شیعوں نے مارا، تیرا بگڑ جائے پھر کس نے مارا؟ اللہ اکبر، ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے، جس کے ہاتھ کا مالک علی اونچے حیدری۔ آپ جی ہے نا تو سر آپ جی کافر وہ نہیں جس سے مولا دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہے جس سے اللہ قرآن میں لکھے۔ اللہ اکبر، جو پہنچ گئے ہو سلام ہے آپ کو۔ کیا کہتے ہیں انہوں نے مارا ہے، انہوں نے خود حسین کو، آئیں جی بسم اللہ، انہوں نے خود حسین کو، توجہ میری طرف، انہوں نے مارا، اب یہ ماتم کرتے ہیں۔ ان کی مجلس میں نہ جایا کرو، کیوں بھائی؟ ان کی مجلس میں جانا حرام ہے، یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ زنجیر زنی کرتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ شبیہات نکالتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ علم کو چومتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ مرتجز کو چومتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ ذوالجناح نکالتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ اشل کی سواری کرتے ہیں یہ کافر ہیں۔ ہم پر یہ کہا جاتا ہے یہ جی کافر ہیں یہ حرام کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا صاحب آپ نے ماتم کو بھی حرام کہہ دیا، زنجیر زنی کو بھی حرام کہہ دیا، ذوالجناح کو بھی چومنا حرام کہہ دیا، لیکن تو یہاں پہ خرچہ نہیں دیکھتا۔ یہاں سردار صاحبان نے، عبداللہ خان صاحب نے اور ان کے بیٹوں نے کتنا بڑا خرچہ کیا ہے، تو گھر میں بیٹھا بیٹھا کہہ دیتا ہے کہ ان کی مجلس میں نہ جانا، ان کی مجلس میں نہ جانا، مجلس میں جانا حرام ہے۔ تو خرچہ نہیں دیکھتا، یہاں پہ خرچہ دیکھ، کتنا ٹینٹ کا انتظام ہے، عزاداروں کا انتظام ہے، لنگر کا انتظام ہے اور سبیلوں کا انتظام ہے، تو خرچہ نہیں دیکھتا۔ اگر تو یزید کا اتنا ہی پرستار ہے تو بھی یزید کا جلسہ کروا۔ یہاں حسین کا جلسہ ہے، یہاں حسین کے نانا کی بات ہے، حسین کے دادا کی بات ہے، حسین کی ماں کی بات ہے، حسین کے خاندان کی بات ہے، اتنا ہی پرستار ہے تو یزید کا جلسہ کروا۔ میں حسین کی ماں کا کردار بتاتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ اونچے حیدری۔ آپ جی ہیں جی چھوڑنے لگا۔ آخری بات، ہم اپنے ہر امام کا بس جانے لگے، اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں، ظاہر بھائی دعا فرمائیں گے، اور اپنے ہر امام کا یوم شہادت بھی، نازش بھائی، اور اپنے
ہم اپنے ہر امام کا شجرہ نسب زاہد بھائی دیکھیے گا دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو پتہ چل جائے جو شیعوں کے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں ہے. جاگتے رہنا خدا کے لئے پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک جہاں جہاں تک افتخار حسینی کی آواز جا رہی ہے، ایک ایک فکرہ وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانا ہے. تو بن عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو، تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن عسکری، حسن عسکری بن علی نقی، علی نقی بن محمد تقی، محمد تقی بن علی رضا، علی رضا بن موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم بن جعفر صادق، جعفر صادق بن محمد باقر، محمد باقر بن علی زین العابدین، علی زین العابدین بن حسین شہید کربلا، حسین شہید کربلا بن علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب بن ابو طالب، ابو طالب بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن قصے، قصے بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن کعب، کعب بن لوی، لوی بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن نظر، نظر بن کنانہ، کنانہ بن خزیمہ، خزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ بن الیاس، الیاس بن مزر، مزر بن نزار، نزار بن معاد، معاد بن عدنان، عدنان بن عدبن، عدبن بن الیسے، الیسے بن الہمیسے، الہمیسے بن سلامان، سلامان بن نبت، نبت بن حمل، حمل بن کیدار، کیدار بن اسماعیل، اسماعیل بن ابراہیم، ابراہیم بن تارخ، تارخ بن نامور، نامور بن شروع، شروع بن ارگر، ارگر بن فالغ، فالغ بن حود، حود بن شالح، شالح بن ارفخشد، ارفخشد بن سام، سام بن نوح، نوح بن لمخ، لمخ بن متوشلخ، متوشلخ بن ادریس، ادریس بن یارد، یارد بن مہلائیل، مہلائیل بن کینان، کینان بن انوش، انوش بن شیس، اور شیس بن آدم، اور آدم بن تراب، اور تراب بن ابو تراب، اور ابو تراب لقب ہے میرے مرشد علی کا. آج شجرہ خبیثہ کے ٹوٹے ہوئے آوارہ کتوں کو کیا معلوم کہ شجرہ طیبہ کیا ہے. شاباش علی کے شیعہ، زندہ باد حسین کے ماتمی. یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے. اپنے ہاتھوں کو پرچم عباس کی طرح ہوا میں بلند کر کے پوری جرت ایمانی کے ساتھ فلک شگا نعرہ حیدری. بنیاد سے ایمان